السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے مسلسل رکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب سب کچھ چھوڑ کر عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانی چاہیے۔ اس سے پہلے عمران خان کے مقدمات، اس سے پہلے الیکشن اور اس سے پہلے ہم نے 9 مئی کے واقعات اور پھر جس طرح سے لوگوں کو پکڑا گیا، ان کی رہائی کے لیے تمام وکلا کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو انگیج نظر آئی، اور جلسے کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ملتی الیکشن کیمپین کے دوران بھی۔ اور لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک چلائے، اور یہ تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے ہوگی، کیونکہ خان صاحب کی رہائی بہت ضروری اس لیے بھی ہوگی، پارٹی کے اختلافات اور پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود آپ کو اپوزیشن لیڈر جو ہے اپنا لانے کی اجازت نہیں مل رہی، اور آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ آپ الیکشن جیت کر نہیں آئے ایک جماعت کے طور پر، لہٰذا آپ اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نہیں چن سکتے۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں لیڈر آف دا ہاؤس تو موجود ہے لیکن اپوزیشن لیڈر نہیں ہے۔ ویورز، ان حالات کے اندر خان صاحب سے ملاقات بہت ضروری تھی، اور جو خط 6 جج صاحبان کی طرف سے آیا اس پر عمران خان کا ایک ریئیکشن جیل سے آیا ہے۔ آپ کو بتا دیں جو ملاقات ہوئی ہے اس کا حال احوال، عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ راولپنڈی پنجاب حکومت نے سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر آپ کو یاد ہوگا 12 مارچ کو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر باقاعدہ پابندی کا اعلان کیا تھا، اور آج اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہو گئی، اور پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بیرسٹر گوہر ملنے گئے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی شخصیات خان صاحب سے مل کر آئی۔ 45 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی، اور اس ملاقات میں جو ججز نے خط لکھا ہے اس کے اوپر عمران خان نے اپنا باقاعدہ طور پر ریئیکشن دیا، اور اس حوالے سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا خط کے معاملے پر، اور عمران خان کو جس کا ذکر بیرسٹر گوہر نے اپنی میڈیا ٹاک میں بھی کیا کہ ایک دکھ کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام اور کس طرح سے ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے اور اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا، اور اب چیزیں بڑی واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ خان صاحب نے کارکنوں کے نام پیغام دیا، جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنا ویلاگ بنا کر، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے شہریار افریدی نے بتایا کہ مغرب کے بعد لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آتی، کیل ٹھونکے جاتے، مارا جاتا، پیشاب کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے کرنٹ لگایا جاتا، یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ان کی آپ بیتی اب لوگوں تک پہنچے گی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے اپنی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، شیئر کریں گے، اور اپنی آپ بیتی کا باقاعدہ طور پر بتایا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا اس پورے عرصے کے دوران۔ اب چیف جسٹس کے نام خط خان صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کے نام ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں عمران خان مقدمات کو ڈیل کرنے کا احوال لکھیں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیشہ عدلیہ کے لیے ہم کھڑے رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ریلی بھی نکالے گی جی، اور اتوار کو آپ کو بتا دیں کہ 2 بجے پشاور میں اس ریلی کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ ریلی پورے ملک میں آپ کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف کے پی کے اندر اس ریلی کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آغاز ہوگا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو پنجاب میں ریلی نہیں نکال سکتے لیکن پنجاب سے کے پی جا کر اس ریلی میں ضرور شرکت کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو انڈر گراؤنڈ تھے آپ کو اس ریلی میں نظر آئیں گے۔ اور ویورز یہ بھی بتا دیں کہ 6 اپریل کو نماز تراویح کے بعد پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اور بیرسٹر گوہر نے یہ بھی بتایا کہ ان کی تحریک کا مقصد قیدی نمبر 804 کی رہائی ہے۔ میں آپ کو کافی دنوں سے بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی دیر کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے دن سے عمران خان کی رہائی ایجنڈا نمبر 1 جو ہے وہ رکھ کر تحریک چلانی چاہیے تھی، کیونکہ ویورز پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہماری سیاست ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے۔ خان صاحب کی پوری جماعت جو ہے عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اگر عمران خان اس جماعت میں نہ ہو
یا عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو جائیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا بھی وجود نہیں رہے گا۔ اس الیکشن میں اور اس سے پہلے الیکشنز کے اندر ضمنی انتخابات ہوں یا قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات ہوں، آپ نے دیکھا کہ قیدی نمبر 804 کے نام پر لوگوں نے مہر لگائی۔ اگر یہ نام کسی اور کا ہوتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف نہ جیت سکتی، لیکن یہ سب کچھ ہوا، یعنی شخصیات کی سیاست آپ کو پاکستان کے اندر نظر آئے گی۔ اگر اس شخص کی آزادی کے لیے تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک نہیں چلاتی تو اس کا نقصان آپ نے اس پارلیمنٹ میں بھی دیکھا۔ اگر آپ جیت بھی گئے تب بھی آپ کی جیت کو جو ہے وہ ہار میں آج بھی کنورٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ معاملات رکیں گے نہیں۔ تو ایجنڈا نمبر 1 ایک ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف میدان عمل میں آ کر عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی تمام انرجیز جو ہے اسے صرف کریں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب نے ایک ہدایت بھی یہ بھی کی ہے جی کہ ہدایت یہ کی ہے کہ عوام کو کہتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلیں اور عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ خان صاحب انہوں نے تو حالات ہی بہت برے کر دی ہیں، لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے اس وقت جنگ کر رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جاری ہے۔ لوگ زندہ رہیں گے، لوگ بھوک سے نجات حاصل کریں گے، تب جا کر یہ معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی تعداد میں الیکشن میں بھی نکلے، آپ پر اعتماد کا اظہار کیا، اور اب بھی لوگ جو ہیں وہ ضرور نکلیں گے۔ حکومت کے لیے اس وقت 2 بڑے چیلنجز کیا ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت اس وقت کیا کرنے جا رہی ہے اور ان کے لیے سامنے اس وقت کون سی 2 بڑی مشکلات ہیں۔ حکومت کے لیے اب عید سے پہلے اور عید کے بعد 2 بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کے جلسے، فیصل جاوید صاحب بھی جی باہر آ گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ تمام لیڈرشپ جو انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی آہستہ آہستہ باہر آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ موبلائز ہوں گے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے فضل الرحمان کا۔ فضل الرحمان صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں نا پچھلے کچھ دنوں کی، تو وہ اس حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نالا نظر آتے ہیں۔ اب اگر وہ میدان میں آ گئے، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم تحریک کا عید کے بعد آغاز کر رہے ہیں، تو اس کو روکا کیسے جائے گا؟ وزارتیں کیا خاموش کروا سکیں گی فضل الرحمان کو؟ کیا اس حکومت میں یا پھر کسی اور سیٹ اپ میں انہیں بڑی اکثریت دینے کا وعدہ کیا جائے گا؟ اچھا، دوسری چیز یہ جی وی لاگ بنانے والی حکمت عملی پر کافی ایک طرح سے نا اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اب باہر آئے ہیں وہ اپنے قریبی حلقوں میں ظلم کی داستانیں سنا رہے ہیں، اور اگر یہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر مزید لوگوں تک پاکستان تحریک انصاف کی جو آواز ہے نا وہ ضرور پہنچے گی۔ ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ یہ ججز کا خط اور پھر انکوائری کمیشن مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، یہ کہنا ہے اس اعلامیے میں۔ فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ شہباز شریف چیف جسٹس کو ایک طرح سے چونا لگا کر نکل گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کے درمیان ہونے والی ملاقات میں شہباز شریف نے عدالتی آزادی اور خود مختاری پر کوئی قدغن نہ آنے اور اس کے لیے تمام اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں یہ بھی کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے پیراگراف 53 کے مطابق قانون سازی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی خود مختاری سے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ کی رائے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے مکمل اتفاق کیا، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ عدلیہ کی خود مختاری کے لیے مزید اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ اب سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ کا اعلامیہ جی کیا آیا؟ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے ملاقات میں چیف جسٹس آف پاکستان کو یقین دہانی کرائی کہ عدلیہ کی آزادی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا اور تمام اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ متعلقہ محکموں کو ہدایات کے علاوہ ضروری قانون سازی بھی اس حوالے سے کی جائے گی۔ کر لو جی، اگر کر سکتے ہو روک سکتے ہو تو روک لیں۔ اب شہباز شریف نے قاضی صاحب کو کیا جھوٹی یقین دہانی کروائی؟ آپ کو بتا دیں ویورز کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہ ہونے کی یقین دہانی ایک ایسا وزیر اعظم کیسے کروا سکتا ہے جس کا اپنا ماضی اس حوالے سے داغدار رہا ہو؟ 1997 میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ جو ہیں وہ شدید قسم کے اختلافات تھے، اور ان اختلافات کے بعد یہ شہباز شریف ہی
تھے جنہوں نے مبینہ طور پر کوئٹہ جا کر وہاں کے سپریم کورٹ رجسٹری میں بیٹھنے والے ججز کو چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دینے پر راضی کیا، اور اس کے بعد نومبر 1997 میں سپریم کورٹ پر نون لیگ نے حملہ کیا۔ یہ شہباز شریف ہی تھے جنہوں نے اس وقت کے 2 سال بعد یعنی 1997 میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک قیوم کو کوٹیکٹا کیس میں بے نظیر بھٹو کو لمبی سزا سنانے کا کہا، اور اس گفتگو کی آڈیو لیک منظر عام پر بھی آئی اور جسٹس قیوم کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ ایسا وزیر اعظم موجودہ عدلیہ کو یہ گارنٹی کیسے دے سکتا ہے اس کے معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی؟ ایک ایسے ماحول میں جب ججز یہ الزام لگا رہے ہیں، چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان کے خلاف ایک کیس میں فیصلہ دینے کے لیے مارچ 2023 میں دباؤ ڈالا گیا، جبکہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، یعنی ان کی موجودگی میں سب کچھ ہوا، عدلیہ پر دباؤ پڑتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کس بات کی گارنٹی جو ہے وہ قوم کو دے رہے ہیں؟ قاضی صاحب کو عدالتی فیصلہ جاری کرنا چاہیے تھا، یہ سوال ہے جی، لوگوں نے پوچھا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بہتر ہوتا کہ کمزور وزیر اعظم سے گارنٹی مانگنے کی بجائے قاضی صاحب یہ معاملہ عدالتی پٹیشن کی شکل میں سنتے اور اس پر فل کورٹ لارجر بینچ فیصلہ سناتا، اور پاناما کیس کی طرز پر ایک مانیٹرنگ جج لگا دیا جاتا جو تحقیقات کی نگرانی کرتا اور رپورٹ سپریم کورٹ پاکستان میں پیش کرتا۔ وزیر اعظم کی قاضی صاحب کو گارنٹی ایسے ہی ہے جیسے انتخابات سے پہلے نون لیگ کہا کرتی تھی کہ ساڑی گل جڑی ہے جی ہو گئی ہے، یا پھر جیسے جسٹس عامر فاروق نے شکایات کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہا کہ جناب ان کی بات جو ہے وہ اوپر ہو گئی ہے اور آج کے بعد وہ مداخلت کسی قسم کی نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ شہباز اور قاضی ملاقات کا ونر کون رہا؟ ویورز، شہباز شریف قاضی صاحب نے کچھ اس ملاقات سے حاصل نہیں کیا۔ حکومت کی گارنٹی عدلیہ اور قاضی کے کام نہیں آئی، کیونکہ مداخلت کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے اور چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے۔ اور یہ سوال کہ جسٹس عامر فاروق کو بھی قاضی نے کیا بچا لیا، آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اس خط کے اندر ان کے ساتھی ججز کی طرف سے کہ جناب ہم نے ان کو شکایت لگائی لیکن یہ ہماری بات نہیں سنتے۔ مداخلت ہو رہی تھی، ہم ان کے پاس شکایت لے کر گئے، لیکن اس پر بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا، اور توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں کی گئی، اور پھر آخر ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ معاملہ جو ہے وہ بھیجنا پڑا۔ ایک طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عامر فاروق صاحب کو بچا لیا ایک ریٹائرڈ جج کے ذریعے، اور اب ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں یہ بھی حکومت اس کا انتخاب جو ہے کرنے جا رہی ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کی ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا وفاقی حکومت کا اعلان جو ہے وہ مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ سوال کہ مسترد کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں جی، اور کہ سیاسی جماعتیں جتنے بھی لوگ تھے، قانونی ماہرین بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے کہ وہ سو موٹو لیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا، لیکن ویورز ایسا نہیں ہوا، الٹا اس پر ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے کا اعلان ہو گیا۔ اس سے کافی جی سبکی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ وہ حکومت جس نے ماضی قریب میں حاضر سروس جج صاحبان پر مشتمل آڈیو لیکس کمیشن بنایا، موجودہ چیف جسٹس اس کے سربراہ تھے، اب حیران کن طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط پر ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن بنا دیا گیا۔ ایک ریٹائرڈ جج کیسے حاضر سروس جج صاحبان کو انصاف دلائے گا، اور مس کنڈکٹ کا معاملہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں جی کہ ریٹائرڈ جج صاحبان کی حالات ایسے ہیں، یعنی خاندان والے بچوں کے ختنوں کے فنکشن پہ بھی انہیں نہیں بلاتے، تو وہ کیسے تحقیقات کریں گے؟ بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ اور مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان جج صاحبان کو پتہ تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھنے کی بجائے خود کیوں توہین عدالت کے نوٹسز جاری نہیں کیے؟ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، ڈر گئے جی اس لیے جاری نہیں کیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی اعتراض ہے کہ جب خط سپریم کورٹ کے نام ہے تو پھر حکومت کیسے تحقیقات جو ہے وہ کرا سکتی ہے جو خود اس سب کی بینیفیشری ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انتظار پنجوتا صاحب کا جی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ لیٹر سپریم کورٹ کو لکھا گیا، ایکشن سپریم کورٹ کے
लिए ये फॉर्म 47 की पैदावार क्या कर रही है और किस हैसियत से ये इंक्वायरियाँ कराई जा रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो रिटायर्ड जज कैसे ये तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हाजिर सर्विस जजों को मुहैया करेगा। टोपी ड्रामा है, इसे हम रिजेक्ट करते हैं और हम एक जल्दी अपना एहतजाजी लाइमल जो है वो तैयार करेंगे। अब वकला तहरीक के हवाले से भी लोग सवाल ये कर रहे हैं। इस पर जी एक रिएक्शन आया, लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि हम वकला तहरीक जो है वो चलाने जा रहे हैं और लंदन प्लान पूरी कौम ने देखा। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जिसको अडयाला जेल जाना था, उसके लिए अदालत की बायोमेट्रिक मशीन चलकर एयरपोर्ट जाती है, कैसे उनको चंद माह में दूध का धुला साबित किया गया। हमारी वकला तहरीक में पाकिस्तान की आवाम भी शामिल होंगे। देखिए जी, तहरीक के अंदर इमरान खान की रिहाई एजेंडा नंबर 1 एक होना चाहिए। इसके ऊपर बात आप करें, इसके ऊपर हिकमत अमली तैयार करें। इसके अलावा तमाम एजेंडे जो हैं वो आपकी चुदराहट तो बना देंगे, वो लोग तकरीरें तो करेंगे, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के हाथ कुछ नहीं आएगा। प्रेशर डालना अगर आप चाहते हैं तहरीक के ज़रिए, रैली के ज़रिए, जलसों के ज़रिए, तो कैदी नंबर 804 की रिहाई का मुतालबा एजेंडे पर सबसे टॉप पे होना चाहिए। और आपको ये भी खबर दे दें कि इलेक्शन कमीशन का दोहरा मेयार, बल्कि ये दोहरा नहीं, इसमें कई हमें लेयर्स नज़र आएंगी इस मेयार के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बाकायदा तौर पर ये ख़बरदार कर दिया है कि अगर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया तो कमीशन सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होगा। अब सवाल भी ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतल्लिक जो है फ़ैसला जारी किया और इस फ़ैसले के अंदर लिखा गया कि वोट डालने के हक़ से किसी वोटर को महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह इख्तियार हासिल है कि वो दरख्वास्त गुजारों से हल्फ लेने के लिए मुतलका इंतज़ामिया को हदायत जारी करे और इस हवाले से स्पीकर KP असम्बली अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तों पर हल्फ तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी जो है वो करवा सकते हैं। अब ये जिस तरफ हमने इशारा किया कि इलेक्शन कमीशन का दोहरा मेयार कैसे है, आपको व्यूअर्स बता दें कि सदारती इलेक्शन में भी मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्शन हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन में भी मखसूस नशिस्तों का मसला हल नहीं हुआ, वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन के अंदर भी, लेकिन इलेक्शन जो है उसने करवा दिया गया। और ये बात आपको याद होगी कि पंजाब में वज़ारत आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन ऐसे ही हुआ, मामला हल नहीं हुए लेकिन इलेक्शन हो गए। कौमी असम्बली में स्पीकर का इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के बग़ैर हुआ, तब भी इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला उस वक्त क्यों नहीं किया, आज इन्हें कैसे याद आ गया। और फिर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो ली, इनसे बल्ले का निशान ले लिया, जिससे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को सियासी नुकसान हुआ। आपके सामने है कि कितनी बड़ी तबाही हुई। इलेक्शन कमीशन ने कागजात मुस्तरद किए जो बाद में ट्राइब्यूनल्स में मंजूर हो गए, ये भी आपके सामने है कितनी तबाही हुई, उस वक्त खामोश रहे। और अब इलेक्शन कमीशन को असूल याद कैसे आ गया, क्या इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, ये सवाल आपके सामने मैं इसका जवाब में रख देता हूँ कि आइन में कोई भी ऐसी शिक मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो कि किसी सूरत सेनेट के इलेक्शन मुलतवी हो सकेंगे। सिर्फ मार्शल लॉ में सेनेट के इलेक्शन मुलतवी होते हैं, तो क्या हम ये तसव्वुर करें कि इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ जो है वो लग चुका है, या फिर इस बात की धमकी जो है वो पाकिस्तान की आवाम और ख़ुसूसी तौर पर KP के लोगों को दी जा रही है। दूसरा, जब पंजाब और KP की असम्बली के इलेक्शन मुलतवी हुए तो एक चीज़ ये बताई गई थी कि इससे सेनेट इलेक्शन की कंपोजिशन डिस्टर्ब होगी। क्या अब इलेक्शन मुलतवी करने से इस पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? ये हम कानून को उतना ही इस पर अमल दरामद करवाते हैं या कानून पर अमल करते हैं जितना हमें सूट करता है। और यही हाल जो है ना हमारे ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी है कि हम मज़हब को भी उतना ही फॉलो करते हैं जितना हमें सूट करता है। तो ये कोई नई बात नहीं है और इसी तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो हमेशा से होता रहा है। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।